جب وہ تبت کے پہاڑوں میں یسوع کی منادی کرنے کے لیے گیا، جھوٹے یسوع کی منادی کرنے کے لیے گیا، اور اسے کہا گیا کہ یسوع کا نام لے کے منادی نہ کریں. آج بھی ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ یسوع کا نام لے کے منادی نہ کرے. جس چیز کی مخالفت ہوتی ہے وہ اتنی ہی آگے بڑھتی اور ترقی کرتی ہے. اور جب اس نے نہ مانی تو لکھا کہ اس کو زندہ گائے کی چمڑی کے اندر سی دیا گیا، اور اس کے بعد اسے اٹھا کر تپتی ہوئی دھوپ کے سامنے رکھ دیا. اور جیسے جیسے دھوپ تیز ہو رہی ہے اور وہ چمڑا گیلا تھا دھوپ کی وجہ سے، اب کیا ہو رہا ہے؟ سوکھنا شروع ہو گیا. اب اندر کا جو کلبوت ہے، اندر کی سپیس کیا ہے؟ وہ تنگ ہو رہی ہے، اور تنگ ہونے کی وجہ سے کیا ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. لیکن یہ کیسا خدا کا دیوانہ ہے، کوئی لفظ خداوند کی ذات کے خلاف نہیں نکالا اس نے. وہ کہتا ہے خداوند تیرا شکر اس میوزک کے لیے. کیا بولا میں نے؟ تیرا شکر اس میوزک کے لیے. میوزک کون سا ہے؟ جو اندر کٹ 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 ہو رہا ہے، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. کچھ ہو رہا آپ کے جسم میں بھی. کہتا ہے آئے خداوند تیرا شکر اس میوزک کے لیے. یہاں کی بورڈ تو نہیں ہے، بندہ بھی غائب ہو گیا کی بورڈ چھوڑ کے. ہیں میں سوچ رہا تھا کوئی آتا یہ پنکھے کا منہ میری طرف کر دیتا. میری کمیٹی کے سارے لوگ دیکھتے نہیں ہے کہ بھائی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ وہاں کوئی میوزک نہیں ہے، اور وہ خدا کا شکر کر رہے ہیں. وہ خدا کا شکر کر رہا ہے. خداوند تیرا شکر ہو اس میوزک کے لیے، بجائے کہ وہ ایسی بات کرتا. جب وہ بالکل مرنے کے قریب آ گیا تو انہوں نے پوچھا کہ واٹ از یور لاسٹ ڈیزائر. میں بات یہ کر رہا تھا یہاں سے میں اٹھائی کہ یسوع کا نام لے کے منادی نہیں کرنا. میں نے اعمال 4 باب 13 آیت سے اس پوائنٹ کو اپنے کو کنٹینیو رکھا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس نے کیا لکھا. بھائی ایک کہا کہ مجھے ایک پینسل دے دو اور ایک کاغذ دے دو. اس نے یہ لکھا کہ اے خداوند یہ جان تو تیری تھی جو میں نے تجھے دی. حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اگر میرے پاس 1000 جانیں ہوتی ایسی تو میں ایسے ہی تیرے لیے قربان کر دیتا. ہاللیلویا، پریز جیسس. ایسے ہی تیرے لیے قربان کر دیتا. یہ وہ بات کر رہا ہوں میں کہ یہ بوجھ اور ترس سے بھرے ہوئے لوگ تھے. انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی. دنیا ان کی قابل نہیں تھی، دنیا ان کو پسند نہیں کرتی. لیکن اس کے باوجود بھی جب انہیں بند کر دیا گیا رات 12 بجے کے قریب ان کے پاؤں کاٹ میں ٹوکے اعمال 16 باب میں، تو لکھا کہ رات کے 12 بجے کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھ کر دعا کر رہے ہیں، پریئر اینڈ پریز کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں. ایسے میں تو انہوں نے جو پتھر کھائے تھے، سنسار کیا گیا تھا، تو ٹکور کرنی چاہیے تھی نا بھائی، گرم پانی کی ٹکور کرنی چاہیے تھی. لیکن خدا کی محبت میں اتنے سرشار ہیں، انہیں اپنی پیڑ نظر نہیں آ رہی، درد نظر نہیں آ رہی. لیکن وہ خدا کا کیا کر رہے تھے؟ شکر کر رہے تھے اور پرستش کر رہے تھے. جب وہ پرستش کر رہے تھے سم تھنگ ہیپن. کیا ہوا کہ اس جگہ پر بنچال آ گیا، اور یہ بنچال لوکل ہے، پورے علاقے میں نہیں تھا. کبھی آپ نے کوئی سوچا اس حقیقت کے اوپر؟ اس مخصوص جگہ پہ بنچال آ گیا اور قیدیوں کی بیڑیاں کیا ہو گئی؟ کھل گئی. یہ ہے جی اٹھے یسوع کی قدرت. They all filled with mighty power of Holy Spirit. وہ سب کے سب روح القدس کیا ہو گئے؟ بھر گئے. اور باہر نکل کر انہوں نے جی اٹھے یسوع کی منادی کی. اور ڈاکوؤں نے اپنی کتابیں، جادو کی کتابیں جلا دیں. جب ان کا تخمینہ لگا گیا 19 باب اعمال کی میں بات کر رہا ہوں، اور لکھا کہ 50,000 کے قریب نکلی. یہ ہے اس منادی کا اثر. جو روح سے معمور ہیں جب وہ منادی کرتے ہیں تو بدروہیں بھاگ جاتی ہیں، پتھریاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ڈسپیئر ہو جاتی ہیں.
اور بدروح گرفتہ آزاد ہوتے ہیں، پریشانیاں مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، اور آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زندہ یسوع کی منادی کریں۔ میں جلدی سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جی اٹھے یسوع ریزریکشن کے حوالے سے کہ کانسیکوینسز آف ریزریکشن، مسیح کے مردوں میں جی اٹھنے کے نتائج ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوا تو وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ الہی شخصیت کے مالک تھے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ رومیہ پہلا باب اس کی 4 آیت، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں حوالے نکال کے بتاؤں۔ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوئے تو ہماری نجات پہ کیا لگا دی گئی؟ سٹیمپ لگا دی گئی۔ اگر سارا کچھ تھا، اگر یسوع زندہ نہ ہوتے تو مسیحیت کہاں کھڑی ہوتی؟ تو لہذا جب یسوع زندہ ہوئے تو انہوں نے ہماری نجات کو مکمل کر دیا۔ اور پہلے ہی میں نے یہ حوالہ دیا تھا عبرانیوں 7:25 کا کہ اب کا لفظ اب جو اس کے پاس یعنی کروسیفکیشن کے بعد جو اس کے پاس ہے تو پوری کیا دے سکتا ہے؟ نجات دے سکتا ہے۔ اس کے زندہ ہونے سے میرے اور آپ کے پاس جو ہمارے رفتگان سو گئے ہیں ان کے لیے ایک خوشخبری ہے، ایک زندہ امید ہے۔ جیسے یسوع مسیح زندہ ہوئے ہیں تو اسی طرح ہمارے رفتگان بھی آخری بار جب نرسنگا پھونکا جائے گا تو وہ جی اٹھیں گے، یعنی مردوں کی قیامت یقینی ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ مردوں کی قیامت کیا ہے؟ یقینی ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کانسیکوینسز آف ریزریکشن میں بتا رہا ہوں، اور چوتھا پوائنٹ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یسوع کے زندہ ہونے کے بعد مجھے اور آپ کو ایک نا ختم ہونے والی رفاقت مل گئی۔ خدا نے کہا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ، آخر کے ساتھ اگر ہمیشہ نہ لگایا جائے تو بات بنتی نہیں ہے۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، یعنی اگر ہم آگ میں ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم جیل میں ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم سلاب میں ہیں تو بھی ہمارے ساتھ ہے، اگر ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، بیماری میں ہیں تو بھی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو زندہ ہونے کے بعد یہ ہمیں ہمیشہ کی رفاقت مل گئی۔ وی آر ناٹ الون، ہم یتیم نہیں ہیں، ہمارا باپ زندہ ہے۔ دنیا کے لوگوں کے لیے تو خدا تو وہ سب کا ہے لیکن باپ سب کا نہیں ہے۔ خدا تو وہ سب کا ہے لیکن باپ سب کا نہیں ہے۔ باپ ان کا ہے جو آج اس کو قبول کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا آپ سب کو مبارک ہو۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔